پکار لاش کو زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی، پکار لاش کو زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا،
और ज़िक्र अली लबों को हो दिल में खुदा की
یاد ہم کو ہے اپنی نوو ماتم پر اعتماد ہجرت سے کرتے ہیں دل بنتے نبی کو شاد دربار اور نہ مسند شاہانہ چاہیے ہم اہل دل ہیں ہم کو ادا کرنا چاہیے اور ہجرت کریں گے اس میں جہاں سے بھی ہم اگر اور طے ہوگا آفتاب سے یہ آخری سفر اور سینے پر ایک داغ نشان ایک زمین پر تو آفتاب قبر میں بھی ہوں گے جلوہ کر آئے کہیں بھی موت نہیں وسوسہ ہمیں لے جائیں گے اٹھا کے مدد کر بنا ہمیں اور اس پہ علی ہے ساتھ تو کوئی محن نہیں محروم ذکر شہر سے کوئی انجمن نہیں پردیس میں بھی اپنی جبی پر شکن نہیں ہم اہل حق کہیں بھی غریب الوطن نہیں بستی کہیں کی بھی ہو ہمیں دل سے کاری ہے ارے ہم سب حسین میں ہے یہ دنیا ہماری ہے محمد پر ہمارا اپنا ذکر شہنشاہ مشرق ہے یعنی یہی پلے ہیں ہم ارباب شورش ہیں آنکھیں یہی کھلی ہیں ملا ہے یہی پر چین مومن کا عقل گھر ہے یہی وجہ سے ہوتا ہے مومن کا عقل گھر ہے یہی وجہ سے ہوتا ہے اور فرشے آدائے شاید سمجھ لے کے آئے ہیں ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں اور ملت کی ترجمہ ہے یہی وجہ سے حسین دنیا ہے جسم جا ہے یہی وجہ سے حسین اس قوم کی زبان ہے یہی وجہ سے حسین ہم سب کے پاس دعا ہے یہی وجہ سے حسین اور دنیا میں درد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم ارے مجلس ہوئی تو بند کو مر جائے گی یہ قوم قربان ہے ہمارے محمد پر دنیا میں درد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم اور سینے میں زندگی کی حرارت اسی سے ہے کمزور باتوں میں بھی طاقت اسی سے ہے اپنی غریب قوم کی عزت اسی سے ہے اور کفار کے دلوں میں بھی حیبت اسی سے ہے ارے مہتے بجو خدا میں بھی وہ پا رہی اس قوم کو میری اعتراض ہے یہی تو کہنا میرے محمد پر جو محمد کی باقی ہے اس سے دین پیغمبر کا اعتبار زندہ ہے اس سے منبر محراب کا وقار اور ڈرتا ہے اس سے آج بھی ہر ایک ستم شرار ذکر علی ہے خود قرآن ذمہ دار اور سجدوں میں بھی خدا کے حوالہ اسی کا ہے ارے مسجد میں جا کے دے گزارا اسی کا ہے اور ذکر حسین درس بھی ہے درس گاہ بھی مکتب بھی ہے ہمارا یہ جائے پناہ بھی پاتے ہیں اس سے فیض بھی اور اتباع بھی احساس بھی شعور بھی دل بھی نگاہ بھی لا شمع کی وہ دیش کی ظلمت ہے اور بھی اس دور میں تو اس کی ضرورت ہے اور بھی اے دوستو نبی بے شعور و نظر ہو تم اس ملک میں حسین کے پیغام پر ہو تم تاریکیوں کی برد میں نور سحر ہو تم یعنی دعائے بنت نبی کا اثر ہو تم ڈنکا بجا کے بات شہر مشرقین کا اس خاک کو بنا دو مسلمان حسین کا اب وہ طاقت کہا گئی وہ کب کیا ہوا وہ حکومت کہا گئی مقصود تھا کہ تیرا صدارت کہاں گئی نادان جس پر تو وہ خلافت کہاں گئی اور ہر مضبوط شہر شہر میں پرچم حسین کا ہر ظلم کی شکایت کا ہے پرچم حسین کا تو کہاں گئے محمد پر
मदीने को छोड़ रहे हैं। हुसैन मदीने को तर्क कर रहे हैं, लेकिन एक सजा के साथ, एक आवाज के साथ। देखो मक़सद हुसैनी को समझो, फ़लसफ़े क़ियाम हुसैनी को दर्द करो, इसलिए कि हुसैन किस जगह को छोड़ रहा है इसे समझो। हुसैन किस मदीने को तर्क कर रहा है इसकी मारिफत हासिल करो। मदीना उस जगह का नाम है, मदीना उस बस्ती को कहते हैं कि कायनात के गोशे गोशे में रहने वाला मुसलमान वो कहीं भी रहे उसकी तमन्ना ये होती है कि मदीने जाना नसीब हो। मुसलमान कहीं भी जिंदगी गुजारे उसकी ख्वाहिश ये होती है कि दम निकले तो मदीने में निकले, मौत नसीब हो तो जवारे रसूल में नसीब हो। दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाला मुसलमान उसकी ख्वाहिश ये है कि आखिरी वक्त मदीने में रहे, और नवाज़े रसूल है जो मदीने को तर्क कर रहा है, जो मदीने को छोड़ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई अजीम इल्लत है, कोई ना कोई इससे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। जब आम मुसलमान की ख्वाहिश है कि दम निकले मदीने में निकले, तो क्या नवाज़े रसूल की ख्वाहिश न रही होगी कि जवारे रसूल नसीब हो? क्या नवाज़े रसूल की ख्वाहिश न रही होगी कि मेरी कब्र रसूल के कुर्ब में बने, रसूल के जवाब में बने, मैं अपनी फातिमा के पहलू में दफन हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में दफन हूँ? नहीं, हुसैन की भी तमन्ना थी, लेकिन जरूरत बड़ी आन पड़ी थी, इसीलिए हुसैन ने आवाज दी, मकसद हुसैनी को समझो। हुसैन मदीना क्यों छोड़ रहा है? हुसैन मदीना क्यों तर्क कर रहा है? अगर फर्श आज़ा बिजती है, ये फर्श आज़ा तन्हा रस्मन नहीं बिजती, इबादतन बिजती है। फर्श आज़ा तन्हा रस्मन नहीं बिजती, इबादतन बिजती है। मैंने 2 महीनों में जो बातें बयान की थी, उन्हीं बातों को बयान करना जरा तफसील के साथ। मैंने बार बार बयान किया कि हम समझें फर्श आज़ा कहते किसे हैं, हम समझें हुसैन कहते किसे हैं। हुसैन वो है जिसने इंसानियत को बचाया, हुसैन वो है जिसने आदमियत को जिंदा किया, हुसैन वो है जिसने शरीयत को अपना लहू दिया, हुसैन वो है जिसने मजहब को मिटने से बचाया। हुसैन ने जब मदीना तर्क किया है तो यही आवाज दे रहे हैं, मकसद हुसैनी को पहचानो। अगर मकसद हुसैनी को नहीं पहचान रहे हो, फर्श आज़ा पिछाते रहोगे, मकसद हुसैनी हल होने वाला नहीं है, तुम भी जन्नत तक पहुंचने वाले नहीं हो, तुम भी जन्नत तक जाने वाले नहीं हो। हम हुसैनी मजलिस को समझते क्या है? बहुत अच्छे मौजू की जानिब इशारा किया उस्ताद मौसूफ ने कि जब मजलिस आज़ा में आए हैं, जब जुलूस आज़ा में आए हैं, तो जिस नियत से आए हैं उस नियत को आखिरी तक रखें। हमारे नजदीक जैसे नमाज इबादत और परवरदिगार से कुर्बत के लिए होती है, हमारे नजदीक जैसे रोजा इबादत परवरदिगार से नजदीकी के लिए होता है, हमारे नजदीक जैसे हज इबादत परवरदिगार से कुर्बत के लिए होता है, वैसे ही हमारे नजदीक फर्श आज़ा पे आना भी इबादत है। फर्श आज़ा जाती मफाद के लिए नहीं होता, फर्श आज़ा किसी कबीले का नहीं होता, फर्श आज़ा किसी महल्ले का नहीं होता, फर्श आज़ा किसी जात का नहीं होता, फर्श आज़ा भी चाहता है उस साहिब आज़ा आता है अपना गुस्सा लेने के लिए। तो जब ये तय है कि फर्श आज़ा इबादत का नाम है, फर्श आज़ा आदत का नाम नहीं है, तो इबादत के बारे में कुरान करीम ने एक आवाज दी, अजीब पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे माशरे में कुछ चीजें हैं जो बराबर देखी जाती हैं। इबादत के बारे में कुरान करीम बयान करता है, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाओ, नमाज न पढ़ो मस्ती के आलम में, अल्लाह की बारगाह में नशे के आलम में ना हो, अल्लाह की बारगाह में मस्ती के आलम में ना हो। क्यों? इसलिए कि इस शराब का नशा वो है कि जो सारे नशों को छुड़ा देता है। यह ऐसी शराब है, यह ऐसा
مدینے سے نکل رہا ہوں، میرے مقصد کو سمجھو۔ کچھ افراد آئے مدینے سے نکلتے وقت بھی، مکے سے نکلتے وقت بھی، اور حسین سے ایک جملہ کہا ہے، حسین مدینے میں آپ کے افراد ہیں، یہیں رکیے، کچھ نہیں ہوگا۔ مکے میں آپ کے افراد ہیں، یہیں رکیے، کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے بلاد یمن میں آپ کے شیعہ بہت زیادہ، وہاں چلے جائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ حسین نے ایک آواز دی، دیکھو حسین کو کچھ نہیں ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ حسین کو کچھ نہیں ہوگا، اسلام مٹ جائے گا۔ حسین اپنے کو بچانا نہیں چاہتا، حسین اسلام کو بچانا چاہتا۔ حسین اپنی حفاظت کرنا نہیں چاہتا، حسین اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ پھر حسین نے کہا دیکھو میں ان لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں آخری زمانے تک، جس کے لیے ان افراد کے لیے حسین نے پیغام دیا جن کی زبان پہ ایک جملہ رہتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ ہم سے کیا مطلب۔ ان افراد کے لیے پیغام دیا جن کا ہمیشہ یہی طور و طریقہ رہتا ہے، ہم سے کیا مطلب، ظلم ان پر ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، اس قبیلے کے لوگ مار کھا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب، اس محلے کے لوگ پریشان ہیں، ہم سے کیا مطلب، فلاں افراد گرفتار ہے، ہم سے کیا مطلب۔ حسین نے آواز دی، دیکھو ہم سے کیا مطلب والوں کو حسین بتانا چاہ رہا ہے شریعت میں کہیں بھی اگر کوئی خرابی آئے تو ہم سے کیا مطلب نہیں ہوتا، سب سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد حسین زندہ رہتے، بنیان زندہ رہتے، اور آپ زندہ رہتے، لیکن ہم نہ رہتے۔ حسین کہتے اگر ہم رہتے بھی جس حالت میں رہتے تو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی حسین پیغام کو صحیح درک نہیں کیا، ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھتے بھی نہیں، دیتے بھی نہیں تو کیا حالت ہوگی۔ حسین کا ہم سے کیا مطلب کو خاموش کرنا پڑے گا۔ پھر اسلام کی افراد گھٹی کے سوال ہوئے، کئی افراد گھٹی کے بیٹھے، افغانستان بیٹھا، سارے افراد ایک جگہ پہ بیٹھے، وہ تنہا ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں اوزار تھا، اس نے چٹی میں چھید کرنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری جگہ ہے، تو اس سے کیا مطلب، میری جگہ ہے، ہم اپنی جگہ پر سوراخ کر رہے ہیں، تم سے کیا مطلب۔ کارکنوں نے آواز دی، دیکھو یہ جگہ تمہاری جگہ نہیں ہے، جہاں ایک کچی میں سب سوار رہتے ہیں، ایک سوراخ ہوتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں، سوراخ ایک انسان کرتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب علماء اسلام آگے بڑھ کے آواز دیتے ہیں یزید کو اگر حسین بھول جاتے، حسین زندہ رہتے، اگر یزید کو بھول جاتے تو یزید سفینہ اسلام میں ایسا سوراخ کر دیتا کہ تم سمجھ رہے ہو تمہاری کشتی باہر لگ جاتی، تمہاری کشتی کنیکشن ہجری سے آگے کر پاتی۔ بہت دور ہو گئے اور اس کے بعد لوگوں نے بلا دیا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ قربانیاں آئیں، انقلاب آئے، ختم ہو گئے، لیکن حسین کی انقلاب آیا 1400 کے بعد کی اثر باقی ہے۔ حسینی انقلاب آیا 1400 کے بعد کی اثر باقی ہے۔ کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی آواز دے رہا ہے اگر میں انقلاب لایا ہوں حسینی انقلاب کو دیکھ کے لایا ہوں، اگر انقلاب لایا ہوں حسینی انقلاب کو دیکھ کر لایا ہوں۔ سارے انقلاب منع ہو گئے لیکن کربلا کا انقلاب زندہ کیوں ہے، جاویدان کیوں ہو گیا، ہمیشگی کیوں آ گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے جب کوئی کام قربتاً اللہ ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری بندے کی نہیں رہتی، پروردگار کی ہوتی ہے۔ جب انسان کام اپنے لیے کرتا ہے تو ذمہ داری اس کی بچانے کی ہوتی ہے، ان کے ساتھیوں کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خلوص کے ساتھ ہوتا ہے تو قربتاً اللہ ہوتا ہے، پھر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پروردگار آواز دیتا ہے انقلاب تم لاؤ، بچانا ہماری ذمہ داری، انقلاب تم بتا کرو، بچائیں گے ہم۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال بیان کی تھی کہ لکڑیوں کے بازار میں آپ پہنچے، دیکھیں کہ صبح سے شام تک لکڑیوں کے ڈھیر آ رہے ہیں، بہت زیادہ لکڑیاں ٹرک پہ ٹرک لکڑیاں آ رہی ہیں، آئیں بکتی رہی، آئیں بکتی رہی۔ شام کو اس سے پوچھا کتنا پیسہ ملا، پیسہ 30,000 25,000 30,000، سینکڑوں من لکڑیاں بک گئی، پیسہ کتنا ملا 20,000 30,000۔ لیکن انہیں لکڑیوں میں ایک ایسا انسان کو ہنرمند ہے، اس نے چھوٹی لکڑی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے گیا اپنے گھر میں
بکی, آپ اس طرح سے سوال کریں گے تمہاری لکڑی کتنے میں بکی, اس طرح میری لکڑی لاکھوں میں بک گئی, کیا ہوا, ہزاروں میں لکڑیاں ہزاروں میں بکی, ایک چھوٹی سی لکڑی لاکھوں میں بک گئی. اس نے کہا نہیں, تو وہ ہنر کا ہوتا ہے جس کے اندر کتنا سلیقہ ہے, جس کے اندر کتنا ہنر ہے, وہ بغیر ہنر سے بکی تھی, کم دام میں بکی, ہم نے اپنا ہنر اتار دیا, عظیم دام میں بک گئی. حسین نے بھی آواز دی, باقی انقلاب آئے عام انقلاب سے, جہاں تو حسین اپنا ہنر اتار رہا ہے, کبھی اکبر کو بیچ رہا ہے, کبھی عباس کو بیچ رہا ہے, کبھی کانسی کو روانہ کر رہا ہے, تو حسین کو ہنر پسند ہو, اس لیے یہ انقلاب باقی ہے, یہ انقلاب باقی ہے. اور پورے کو یزید جیتا حسین جیتے, یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یزید مان لیتے ایک دن جیتا, جیسا کہ وہ مصرا یزید مورچہ جیتا ہے, جنگ ہارا ہے. یزید ایک دن جیتا, لیکن حسینی افراد روز بتاتے ہیں کہ حسین جیتا. پھر وہ عجب جملہ کہتے ہیں, آپ پہچانو اپنی قدر و منزلت, فرش اعضا بیچتی ہے حسین جیتتا ہے, آنسو بہتے ہیں حسین جیتتا ہے, ماتم کے لیے سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے حسین جیتتا ہے, انجمنیں آتی ہے حسین جیتتا ہے, مرثیے ہوتے ہیں حسین جیتتا ہے. یزید ایک دن جیتا, حسین روزانہ جیت کے بتا رہا ہے کہ مورچہ جیتنا اور ہے, جنگ جیتنا اور ہے. ایک اور سلوات پڑھ رہے محمد حسین کی زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے. بیویوں نے کہا مولا نہ جانے آپ کی آواز میں کون سا دست آیا, ششمارے نے اپنے فضولے سے گرا لیا. حسین نے کہا لاؤ میرے ششمارے کو میرے حوالے کر دو. حسین نے ششمارے کو دیا, مقصد کی جانب روانہ ہوئے. مقصد میں پہنچے, طلب یاد کیا, جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایک جملہ کہا, کیا تم نہیں دیکھتے کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسے تلفی کر رہا ہے. بارہا بیان ہوا ہے, میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں. تلفی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی 3 کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلا یہ مرحلہ, جب مچھلی ابھی پانی سے نکلی ہے, کبھی زمین سے اوپر اٹھتی ہے, کبھی زمین پہ گرتی ہے, کبھی اوپر اٹھتی ہے, کبھی زمین پہ گرتی ہے. لیکن جب ذرا دیر گزر جاتی ہے, اب مچھلی میں اتنی طاقت نہیں ہے, اوپر اٹھے گرے, کبھی دائیں پر مچ لیتی ہے, کبھی بائیں پر مچ لیتی ہے. لیکن جب اور عرصہ ہو جاتا ہے, اب ماہی میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ کروٹیں لے سکے, کبھی اپنا منہ کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. اس تیسری حالت کو ترقی کرتے حسین نے کہا کیا میرے ششمارے کو نہیں دیکھ رہے ہو, پیار سے یاد کر دیا. کبھی منہ کھولتا ہے, کبھی منہ بند کرتا ہے, لیکن اگر بنا کے تیر چلا, اثر کے گلے پہ لگا, حسین نے اثر کے لہو کر لیا. آسمان کی جانب دیکھنا چاہا انکار, زمین کی جانب دیکھنا چاہا انکار ہوا, اپنے چہرے پہ من لیا. حسین کے مقصد کے ساتھ اس طرح آشنا ہے کہ اگر آپ ان کو سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ جیسے حسین بیان کر رہا ہے, حسین کی گفتگو کر رہا ہے. ابھی حضرات آپ نے مولانا توصیف فضل احمد صاحب کی تقریر سنی. آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ کے
میں سب سے پہلے ابو طلحہ کو یاد کرتا ہوں. اس منچ پر وراجمان ہمارے منجازین، یہاں آئی ہوئی میری بہنیں اور بھائیوں، میں مہاراشٹر سے آیا ہوں. کچھ پرشن میرے من میں تھے. میرے گھر میں کھچڑا پکتا تھا، ملیدہ بھی ہوتا تھا، تابوت بھی اٹھتے تھے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دور میں بند کیوں ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے. جب میں نے سمجھنے کا پریاس کیا تو رضوان رجا جی میرے دو متر ہے، انہوں نے اس کا مطلب سمجھانے کا پریاس کیا. میں 4 لائن کے ساتھ شروعات کرتا ہوں. بہت اچھا، میں اسلامک اسکالر بھی نہیں ہوں، اسلامک بہت اچھی سمجھ بھی نہیں ہے میری، غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. 4 لائن سے شروعات کرتا ہوں کہ منزلیں ان کی ہوتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، کہ منزلیں ان کی ہوتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. یہ سوچنے کا کوئی مطلب نہیں کہ ہماری سنکھیا کتنی ہے، ہمارے پاس پیسہ کتنے ہیں، ہمارا لوگ کتنے ہیں. یہ اگر سوچا ہوتا تو محمد صاحب نیا دھرم نہیں لاتے، نئی سوچ نہیں لاتے اور نیا وچار نہیں آتا جو اس دیش کو پرکاش، اس ورلڈ کو پرکاش دے رہا ہے. ایسا کوئی وچار نہیں آتا. مجھے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اسلامک جو کلچر ہے، اسلام کی جو وچار دھارا ہے، ایک نبوت کی طرف جاتی ہے اور دوسری حکومت کی طرف جاتی ہے. کچھ لوگ اسلام کے نام سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے نام سے نبوت کرنا چاہتے ہیں. میں اس نبوت کو سلام کرتا ہوں، اس نبوت کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ ہو، آپ ان کا پرتیندھتو کرتے ہو جن کا نام ہے حضرت علی صاحب، جن کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا جی، جن کا نام ہے امام حسین صاحب. اور جو بگڑے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ہیں جو حکومت سمجھتے ہیں اسلام کو، دھرم کو، وہ پرتیندھتو کرتے ہیں ہندا جی کا، وہ پرتیندھتو کرتے ہیں معاویہ جی کا، وہ پرتیندھتو کرتے ہیں یزید کا. تو یہ دو وچار دھارا ہے، دو وچار دھارا اسلام سے نکلی ہوئی دو وچار دھارا جو ہے. ایک وچار دھارا یہ بولتی ہے کہ اسلام کو حکومت کے نام سے تعمیل کیا جائے، حکومت کے نام سے اسلام کو بڑھایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کے نام سے حکومت بڑھانا ہے تو پھر ہندا کو کلیجہ کھانا پڑتا ہے، اور کسی قوم کا کلیجہ کھا کر کوئی امن شانتی نہیں لا سکتا. یہ مجھے سمجھ میں آئی بات. یہ بات اگر سمجھنا ہے تو یہ کیسا مذہب. ہم نے جب بولا کہ اسلام نیا پیغام لے کے آیا تھا، شانتی لے کے آیا تھا، اور شانتی کا مطلب کیا ہوا؟ شانتی کا مطلب یہ ہوا کہ قاعدہ شبیر کا دنیا کو پڑھواتے رہو ورنہ یہ سارا جہاں خالی ہو جائے گا. اگر ہم نے ان کو نہیں پڑھا، حسین صاحب کو نہیں پڑھا، حضرت علی صاحب کو نہیں پڑھا، فاطمہ جی کو نہیں پڑھا، ان کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ ورتمان کی جو شاشک ہے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ورتمان کے شاشکوں کو جب ساتھ میں لے جانے کی بات تھی تو جو خلیفہ تھے ان کو پاس جانے کے لیے سارا اسلام کے جو نمائندے تھے وہ وروध کر رہے تھے کہ آپ اس کے پاس مت جائیے. انہوں نے بولا نہیں، ورتمان کا جو شاشک ہے اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرانا، مسئلہ رکھنا، ہماری سمسیاؤں کو حل کرانا، یہ ہمارا حق اور حقوق ہے. یہ حق اور حقوق کی لڑائی شانتی سے لڑنے والے آپ کے حسین صاحب کا کیا ہوا؟ کیوں شہید کروائے گئے؟ ان کا دوست کیا تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام آتنکواد کی گرد میں نہ چلا جائے، اسلام غلط راستے پر نہ چلا جائے. جو محمد صاحب نے بولا تھا کہ اسلام کا پیغام ہے شانتی کا، امن کا، چین کا اور ترقی کا. کیا دوسری دھارا نے اس وچار کو رکھا؟ ارے ایک قصہ واقعہ ہے کہ علی صاحب نے جب ایک شترو کو پراجت کر کے، ایک دشمن کو پراجت کر کے ان کے چھاتی پر بیٹھ گئے، تلوار ٹھوکنے والے تھے تو انہوں نے ان کے منہ پر تھوک دیا. جیسے منہ پر تھوکا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سارے ان کے لوگ چلا رہے تھے کہ مارو، اس نے بہت تکلیف دیا ہے، مارو، اس نے بہت تکلیف دیا. اگر وہ چھوٹے آدمی ہوتے، اگر وہ سوچ کے
व्यक्तिगत क्रोध इस्लाम के इतिहास में कहीं जगह नहीं होती। ये इतना सुंदर उदाहरण, इतना अच्छा उदाहरण किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं हो सकता। बचाने का अपने धर्म को, अपनी तहजीब को बचाने का इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये जब मुझे लगा तो मुझे लगा जाना चाहिए, इन लोगों के बीच में जाना चाहिए। हम लोग छत्रपति शिवाजी के लोग हैं। आपने देखा होगा कि औरंगजेब के जमाने में आप लोगों को क्या क्या कहा गया, क्या क्या आप लोगों ने सहा। आज भी पाकिस्तान में जिस तरीके से होता है, जुलूस निकलता है और उसके ऊपर बम्बार्डिंग होती है, जुलूस निकलता है और लोग मारे जाते हैं। हर एक मजहब को अपनी भावनाएं प्रकट करने की जहाँ जगह हो, उसका नाम है हिंद। और इसीलिए हुसैन साहब ने बोला था कि मुझे इस पचड़े में मत डालो, मुझे हिंद की ओर जाने दो। उस हुसैन साहब की आत्मा इस हिंद में बसती है। इसलिए हमारे जैसे हुसैनी मराठा पैदा हो। आपके बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 4 लाइन के साथ समाप्त करूंगा मेरी तकरीर, जो मुझे हौसला देती है आवाज उठाने की, ऐसे लोगों की बात करने की, कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रोनी बदलेगी, सतलज का मुराना बदलेगा। अगर होश में तेरा जोश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय हुसैन। आप हजरात फरमाए, ये कौन सा अलम है जिस अलम को लेके अब्बास गाजी फुरात की तरफ गए थे और प्यारी भतीजी सकीना, 4 साल की भतीजी सकीना से वादा किया था, बेटी तू न घबरा, तेरा चचा अभी पानी लेके आता है। अजादारों बहुत मन सुना तो ठाड़े मार मार कर रोने लगे। यदि बात बिगड़े मेरी गर्दन में डाल दो ताकि मैं उठा सकूं। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अली अकबर ने सिर्फ एक हाथ बाप की गर्दन में डाला और एक हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे। हुसैन ने बेटे को उठाना चाहा, उठा न सके। कहा बेटा समय गुजर चुकी है, दूसरा हाथ अपना गर्दन में मेरी डाल दो। कहा बाबा कैसे आज करूं, अरे पर्ची का टूटा हुआ है, कलेजे में लगा है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अली अकबर बराबर एरिया लगा रहे थे। हुसैन ने उठवा इंतहाई बेकसी के आलम में सीने उल्टी नजर तालु करके आवाज दी, यारी अदादारों की जवान देते थे। दरवाजे की सखी आपके सामने आ रही है। पूरे बाप ने बर्फी का टूटा हुआ फल निकाला। अली अकबर दुनिया से रुखसत हुए। वही हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, नागा मैंने देखा एक खातून दौड़ी हुई आई और अपने को अली अकबर पर गिरा दिया और बैर करने लगी। वो कहता, मैंने किसी से पूछा आखिर ये खातून कौन है? जवाब मिला, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, जिसने 18 बरस अली अकबर की परवरिश की है, अली अकबर को पाला है। अदादारों तारीफ कहती है, मक्सद का गुजरा है, गैरतदार भाई ने, गैरतदार बहन को हमारी अपील है जो इमाम हुसैन की खिदमत में आए और इसने जिहाद तलब किया। मैदान में गए, जंग करते करते 15 काफिरों को तहरीक किया। उम्र साथ के 40-45 आदमी जहन्नम के हवाले किए। आप पर का तलवार का वार हुआ, घोड़े से गिरे, रूए उनकी से परवार कर गई। उसी के जनाजे की छवि आपके सामने आ रही है। आए हुसैन, किसका जनाजा उठाए, किस पर गिरिया करे। अदादारों, अब अब्दुर्रहमान ने अपील की बारी आई। जामन ने अपील की शहादत के बाद ये इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इसने जिहाद देकर मैदान कारदार में पहुंचे। रजस पड़ी। रजस के बाद आपने हमला किया, 70 मरहूनों को कत्ल किया, घोड़े से गिरे।
दुश्मनों ने हमला किया, उसी के जनाजे की छवि आपके सामने आ रही है। हुसैन सब्र शके भाई के साथ हर एक का जनाजा उठाते रहे, सब्र शके भाई के साथ अल्लाह की राह में सजदे शुक्र अदा करते रहे। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अकील की बारी आई। अब्दुल रहमान इब्न अकील मजबूर तादाद है, तो अब्दुल्लाह इब्न अकील भाई की नुसरत के लिए मैदान क़िताल में पहुंचे और दोनों भाइयों ने मिलकर उमर साद पर हमले शुरू कर दिए और दौराने कसरत लश्कर उमर साद की वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और अब्दुल रहमान तेरी बारगाह में शुक्र है कि मेरी यकीन कुर्बानी को कबूल फरमाया। जज़ाकुम रब्बुकुम खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय मेरे बैठे। हाँ मेरी माँ बहनों, खुदा की गोदियों को आबाद रखे, खुदा के भाइयों को आपकी औलाद को सलामत रखे। बड़ा हक अदा किया आपने, जनाब फातिमा बीवी को गुस्सा दे रही है। अब एक ऐसे शहीद की बारी आई, और वो कौन जो हुसैन का भी शहीदा, हसन का भी शहीदा था। आप समझ गए होंगे, घोड़ों की टांगों से कुचला जा चुका था। हुसैन मजलूम कासिम के जिस्म नाज़नी के टुकड़ों को इकट्ठा करके पैने में लाए। हुसैन ने सब्र के और शुक्र के सजदे किए। भैया हसन याद आ गए, आज भैया हसन की निशानी कासिम, मैं तेरी मदद न कर सका। मैं उस वक्त पहुंचा जब तेरी लाश टुकड़ी जा चुकी थी। जनाब कासिम की शहादत के बाद शहादत जनाब अब्दुल्लाह अकबर इब्न हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम, जब जनाब कासिम शहीद हो चुके तो अब्दुल्लाह इब्न हसन मुस्तफा कफन पहने हुए शमशीर बकफ खैमे से बरामद हुए और इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इसने जिहाद तलब किया, हुसैन ने मजलूम ने इजाजत दी, मैदान में गए, रजत पढ़ा, जिहाद शुरू किया। 5000 लश्करियों ने आपको घेरे में लिया। घोड़े से गिरते गिरते अपने बहादुर हुसैन को आवाज नहीं दी, अलमबरदार चचा अब्बास को आवाज दी। जनाब अब्बास इंतहाई तेजी से मैदान में पहुंचे। अब्बास की लाश खैमे में लाई गई। अदादारो सब्र के सच्चे शुक्रो। शहादत और इब्ने अली के बाद शहादत जनाब हजरत मोहम्मद इब्ने अब्बास इब्ने अली, हजरत मोहम्मद ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत अली के पोते थे। हजरत अब्बास के 3 पर्सन थे, उनमें से एक करबला में मौजूद है, उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्बास इब्ने अली है। मोहम्मद इब्ने अब्बास हजरत अब्बास को बहुत ही प्यारे थे और जनाब अब्बास उनको निगाहों से दूर रखना भी गवारा नहीं करते थे। हमारे बानी हाशिम का ये फर्जन खुद जान था। जनाब अब्बास के फर्जन मोहम्मद ने बड़ी शजाअत और शहामत और दिलगिरी के साथ हमले किए, बिलाकर घोड़े से गिरे और शहादत पाई। हुसैन इब्ने अली उसके लाशे पर भी गए और शुक्र के सजदे करते रहे। अदादारों कितने मसाइब और चलाए करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने बर्दाश्त किए हैं। न पढ़ने की मुझ में ताव है कि मैं पूरे तफसील के साथ वाक़यात को पेश कर सकूं। अपने फर्जंद की शहादत के बाद वो जनाब शहादत हज़रत अब्बास इब्ने अली का वाक़या। अज़ादारों जब इमाम हुसैन के सारे आइज़ा कबा शहीद हो चुके तो हज़रत अब्बास